سوال: مکے کو کس نے آباد کیا اور اس میں کون لوگ رہتے تھے؟ جواب: مکے کی سرزمین میں سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہیں رہ پڑی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبیلہ بنو جرہم کے کچھ آدمی بھی آ کر اس سرزمین میں رہنے لگے تھے۔ غرض مکہ کے زیادہ تر رہنے والے انہی کی اولاد میں سے تھے۔ سوال: بنو جرہم کہاں رہا کرتے تھے؟ جواب: اسی علاقے کے قریب جہاں آج کل مکہ شریف آباد ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ جواب: سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، مگر وہ ختم ہو گیا تھا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر خاص اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور تاریخ و مہینہ کیا تھا؟ جواب: 9 ربیع اول یوم دوشنبہ پیر مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت کیا تھا؟ جواب: صبح کی نماز کے وقت، یعنی صبح صادق کے بعد اور آفتاب نکلنے سے پہلے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 برس گزر جانے کے بعد 571 عیسوی میں، جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا۔ سوال: اصحاب فیل کون تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا؟ جواب: حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ نامی یمن کا گورنر تھا۔ اس کو یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ توڑ دے، تاکہ اس کے یہاں کا نقلی کعبہ آباد ہو جو اس نے زانیہ یمن میں بنایا تھا۔ چنانچہ بہت سا لشکر لے کے، جس میں سینکڑوں ہاتھی تھے، لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب فیل کے معنی ہیں ہاتھیوں والے، ان سے یہی لوگ مراد ہیں۔ سوال: ابوالرغل کون ہے اور اس کی قبر پر لوگ پتھر کیوں پھینکتے ہیں؟ جواب: ابوالرغل قریش کا ہی ایک آدمی تھا۔ اس نے اپنے برادری سے خیانت اور داغدار کر کے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا۔ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ سب سے پہلے اسے مار ڈالا۔ اب اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ قوم سے غداری کی سزا یہی ہے۔ سوال: چڑیوں نے ان کو کیسے تباہ کر دیا؟ جواب: چڑیاں اپنی چونچ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتی تھیں، جو پتھروں کی طرح ان کے سروں میں گھس کر تمام بدن کو چیرتی ہوئی پار ہو جاتی تھی، اور جن کو لگتی تھی ان کو ہلاک کر دیتی تھی۔ سوال: تعجب ہے کہ چڑیوں کی چونچ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ جواب: جیسے بندوق کے گوڑے میں جب اتنے چھوٹے سے بے جان لوہے سے اتنا زور کا کام لیا جا سکتا ہے، تو کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانور کی چونچ سے اتنا بڑا کام کر لے۔ سوال: ان مرنے والوں میں ابرہہ گورنر یمن بھی تھا یا اس کو کچھ اور سزا دی گئی؟ جواب: ابرہہ فوراً ہی نہیں مارا گیا، بلکہ اس کا بدن گل کر ایک ایک انگلی گر گئی۔ اس کو زانیہ لے گئے اور بری طرح وہیں ہلاک ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت کیا ہوا؟ جواب: آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو گئے تھے۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے ایک آتش قدم میں برابر جل رہی تھی، جس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ فارس کے بادشاہ کیسری کے محل میں زلزلہ آ گیا، جس سے 14 کنگرے گر پڑے، اور اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں جو بڑی کتابوں میں درج ہیں۔ سوال: یہ کیسے ہوا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کے حکم سے آگ جلتی ہے اور پانی بہتا ہے، نظر دیکھتی ہے، اور جس کے حکم سے دنیا کی تمام چیزیں قائم ہیں۔